Hello, Assalamu alaikum, and hi to everyone. This is Mehdi, and आज हम एक बहुत ही ख़ास इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए हमने एक सेशन हमने स्टार्ट किया है और लेट्स सी कि हम इस सेशन को प्रोडक्टिव कर सकते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। तो आज हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं, टुडे इज़ द फर्स्ट डे आई जस्ट स्टार्टेड कि मैं कुछ सेशन स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं ग्राउंड पर तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूं, बट लोगों से इंटरेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो आज हमने आज स्टार्ट की है, और जिसमें आज हमारी एक मेहमान होगी बहुत ज़बरदस्त सी, एंड शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। और अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह वो हमें ज्वाइन करेंगी। इससे पहले कि हम इस सेशन को और अच्छा करें और बेहतर करें, आई वांट टू टेल यू समथिंग कि इस वक्त रीसेंट जो हमारे पास न्यूज़ हैं कोरोना से हवाले से, आज सिंध भर में लॉकडाउन का 23वां रोज़ था, जिसमें हुकूमत ने लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तोसी का फैसला किया है, और जिसमें तामीराती जो शोबे से मुंसलिक और हुनरमंद जितने लोग हैं से मुतल्लिक तजारत और कारोबार भी खोलने का फैसला किया है, जिसमें दर्जी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और बाबर्स, हजामों के कामों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। और जिन पे पाबंदी होगी वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फ़ज़ाई सफ़र, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स और पब्लिक मकामात बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल्स भी बंद रहेंगे। तो ये आज ही इमरान खान साहब ने आज 4 बजे या 5 बजे के करीब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने ये बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट हमें ये एक बताई कि हम सेकंड फेज के अंदर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम बहुत बेहतर और बहुत अच्छी उसमें जाएंगे। अगर आप मेरे बैकग्राउंड पर अगर आप पीछे देख रहे हैं तो दिस इज माय इनिशिएटिव जो हमने स्टार्ट किया था। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मेहदी सहवानी, एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल, आई डू ह्यूमैनिटेरियन वर्क, और मैं एक सोशल मीडिया पेज भी चलाता हूँ, मैं ह्यूमन स्टोरीज भी शूट कर रहा होता हूँ। लेकिन जब ये कोविड-19 26 जनवरी से जब हमारे मुल्क में आया, तो अब मैंने अपनी तमाम जो फोकस था, जो मेरी तमाम जो एनर्जीज थी, वो मैंने लोगों की मदद के लिए स्टार्ट कर दी। इसमें हमारी पूरी एक टीम है जिसमें मेरे फ्रेंड एंड फैमिली शामिल है, और जिनके साथ हम ये पूरा काम करते हैं। तो इसी इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए हम काम कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकें हम करें। आज का हमारा जो सेशन है ये कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्या उनके असरात हैं और हम किस तरह से इसे गेट रेड कर सकते हैं। तो हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी गेस्ट है जो अभी हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, जिनका मैं अभी इंट्रोडक्शन भी दूंगा, तो बहुत मज़ा होगा। इससे पहले एक बड़े मज़े की मैं आपसे एक आर्टिकल शेयर करना चाहता हूँ कि वुहान, चीन, चाइना, जहाँ से ये जो वबा जहाँ से निकली है, उसमें बड़े मजे की बात है। मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें था कि जो चीन के जो सनती शहर है वुहान, बिल्कुल इंडस्ट्रियल जोन है उनका, उसमें कोरोना वायरस के फैलने से ना सिर्फ लोगों के चीन से बाहर जाने पर पाबंदियां हुकूमत ने लगा दी, बल्कि जो इम्पोर्ट थी, जो सामान की तरसील थी, लॉजिस्टिक्स थी, वो भी रोक दी, जिससे चीन को अरबों डॉलर का खुसारा हुआ। इसमें सर्दी, फ़िज़ाई आलूदगी और परेशान कुन हालात और निढाल कर देने वाली रोज़गार की मसरूफियात ने वहाँ के लोगों में कोरोना वायरस पैदा और धूप ना मिलने की गैर फितरी और तर्ज रिहाइश पे इस वायरस की अफजाइश में अपना बहुत बड़ा। इस मर्ज में मुब्तला अफराद बज़ाहिर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार का शिकार होकर जान से हाथ धो रहे हैं। पूरे शहर में इस वक्त खौफ इराज की फिजा फैली हुई है, लेकिन अब उन्होंने इस लॉकडाउन को कम करना शुरू कर दिया है, और वहां पे वापस जिंदगी बहाल हो रही है 3 महीने के बाद। इसका मतलब है कि जहां से ये शुरू हुआ था वहां से उन्होंने 3 महीने के अंदर इस पर स्ट्रिक्टली काबू पाया और उसको वापस उसको रिज्यूम कर लिया। इसकी वजूहत जो बताई जा रही है इसमें सर फहरिस्त है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पॉपुलेशन है, वो खुराक में कीड़े मकोड़ों से लेकर कुत्ते, बिल्ली, चूहे और चमगादड़ तक शामिल होने का बताया जा रहा है। लेकिन ये वो तो सब पहले से खा रहे हैं, तो इसमें नया क्या था, मतलब ये क्यों आई, तो इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं। एक बात ये भी की जा रही है कि इस मर्ज की कोई वबाई सूरत अख्तियार करने की एक वजह वहाँ के लोगों के जिस्मानी जो मदाफियत निज़ाम है कमज़ोर होना, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इसकी और भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन अभी तक इस मर्ज का जो शिकार जो लोग हुए हैं उनका इलाज जो हो रहा है, इसकी अब तक सही मालूमात पाई नहीं गई। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा, जब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ मुझे बातें बताई गई जो मैं अपने लोगों से शेयर करूं कि इन सब बातों से बचाव का वाहिद हल यही बनता है कि हम जैसे तैसे भी हो सांस की कोई 1 या 2 एक्सरसाइज करना अपना मामूल बना लें। वक्त मुकर्रर कर लें, दिन में 2-3 बार 15 मिनट 15 मिनट आराम आराम से नाक से सांस लें, और जितनी देर भी सहूलत से रोक सकें उसे रोकें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह से निकाल दें।
30-35 مرتبہ اپنی یہ سانس لے کے اندر باہر کرنا ہے, اور اس طرح روز اس ایکسرسائز کو آپ باقی دن کے حصوں میں بھی آپ بانٹ لیں, اس کو کر لیں, تو اس سے آپ کی صحت میں نہ صرف واضح فرق محسوس ہوگا بلکہ آپ کو اچھا فیل بھی ہوگا, اور آپ اپنے اسٹریس فیل سے بھی آؤٹ کریں گے. اچھا, آج ہم جس شخصیت کو آج میں نے جو مدعو کیا ہے وہ بہت جانی مانی ہیں, اور میں ان کو بھی جوائن کرنے کا میسج کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ وہ ہمیں جوائن کریں, بہت مشہور شخصیت ہیں, اور ایک وومن ہیں, ایک مدر ہیں, ایک انٹرپرینیور ہیں, اور اس وقت میرے ساتھ مل کے کام بھی کر رہی ہیں وہ, اور گراؤنڈ پہ تو نہیں کام کر رہی, لیکن ہمارا نیٹ ورکنگ کو جس طرح سے کہ جہاں پہ ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ہمیں میسج کرتی ہیں, جب ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو ہم انہیں میسج کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں, اس وقت ہم جو ڈسٹریبیوشن کی ترسیل ہے وہ ایریاز کے اندر ہم نہیں جا سکتے کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے, تو ہم ان ایریاز کے ڈیزیگنیٹڈ لوگوں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور وہیں کے لوگوں میں اگر کوئی راشن کی ترسیل کرنا ہو یا کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہو تو ہم نیٹ ورکنگ کے تھرو ہم لوگ یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. تو بہت تھوڑے ہی ٹائم پہ مس جو ہمیں جوائن کرنے والی ہیں, اور انشاءاللہ پھر ان سے گپ شپ کریں گے. میں پھر اپنے ناظرین جنہوں نے مجھے اس وقت جوائن کیا ہے, جن لوگوں نے لائیو سیشن پہ میرے ساتھ اس وقت ہیں, مائی نیم از مہدی سہوانی اینڈ آئی ایم این انٹرپرینیور, سپلائی چین پروفیشنل اینڈ ہیومینیٹیرین ورک جو میں کرتا ہوں. اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ کووڈ-19 پازیٹیو امپیکٹ, یعنی کہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا جو پورے ملک کے اندر پھیلی ہے, اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اپنی لائفز میں بہتری لا سکتے ہیں, اور جو لوور طبقہ ہے, جو ہمارے نیچے جو لوور کلاس ہے, جو اس وقت جو اس پازیٹیو امپیکٹ ان کا دور تک نہیں پڑ سکتا, کیونکہ وہ تو اس وقت بیسک نیسیسٹی یعنی کہ فوڈ کھانا, اور اس سے زیادہ باہر نہیں آ سکتے, تو اس سے زیادہ ہم کیا آئیں گے. جی السلام علیکم مس مہوش سعید اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہے. السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. ہاں بالکل آواز آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے مجھے؟ آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ ہاں مجھے آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. اوکے, لیکن آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے. اب ذرا کیا دوبارہ وجہ ہے اس کی, یہ تو مجھے نہیں پتا. اوکے, کلیئر اب آ رہی ہے؟ آواز آ گئی. جی آ گئی. السلام علیکم مس ایک مہوش سیکنڈ سعید, رکے گا, ایک منٹ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر, بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا, ابھی بھی آ رہی ہے؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے, لاؤڈ. بس ٹھیک ہے. آل رائٹ. السلام اچھا, اس سے علیکم, کیا پہلے حال کہ ہم چال؟ باقاعدہ سے انٹروڈکشن کریں, آئی ایم ویری فائن. میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں جو میری پروفائل پہ, کیونکہ آپ میری پروفائل پہ آج سیشن ایز اے گیسٹ آئی ہیں. مس مہوش سعید جو ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, ان کو کسی انٹرو کی ضرورت نہیں, کیونکہ کچھ لوگ اپنے کام اپنا نام بناتے ہیں, تو انہیں میں سے ایک مس مہوش سعید ہیں جو آج ہم ایک زبردست پرسنالٹی سے آپ سے بات کروائیں گے. شی از اے مدر, شی از این امیزنگ انٹرپرینیور, اینڈ شی آلسو ڈو ہیومینیٹیرین ورک ایز ویل. اور یہ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ فاؤنڈر ہیں بناشی وومنس کی, کو فاؤنڈر رہی ہیں ایمرج کی, اور ڈائریکٹر آف مارکیٹنگ اینڈ پبلک ریلیشن شپ میں رہی ہیں یونیکین میڈیا کی. تو لیٹس اسٹارٹ اینڈ جمپ انٹو دی کنورسیشن. جی مہوش. جی مہوش, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مہوش شاید ہماری آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی ویڈیو شاید رک گئی ہے. پھر آپ نے انٹرنیٹ سگنلز پہ آپ دیکھ لیجیے, کیونکہ شاید آپ کی ویڈیو میں آ نہیں رہی ہے. سلسلہ تھوڑا متقاعد. جی مہوش, سوری, شاید انٹرنیٹ سگنلز آپ کے ویک ہیں. جی مہوش پلیز گو ایڈ, دا پلیٹ فارم از یورس. ہمارے ہاں ایک یس سگنلز کا ایک مسئلہ یہ تھوڑا سا ہے کہ ہمارے یہاں دیر کپل آف پیپل ہو آر ان سچ بزنس جو کہ زوم پہ لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہیں اس وقت. تو آپ کو پتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر کام زوم پہ ہو گیا ہے, تو آن لائن کانفرنسز, ٹیچنگ, ایوری تھنگ. جی تو تھینک یو مہدی فار انوائٹنگ می. اور دوسرا, یو آر ڈوئنگ این امیزنگ جاب. جب سے یہ کام یہ سب شروع ہوا, وی آر ڈوئنگ, وی آل آر ان دس ٹوگیدر. جی بالکل. اور ساری بات ٹیم ورک کی ہوتی ہے. یہ مشکل وقت ہے, انشاءاللہ نکل جائے گا, لیکن اس میں بہت ضروری ہے کہ وی شوڈ آل ورک ایز اے کمیونٹی. اور کمیونٹی میں اس وقت سب لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, مگر بہت ضرورت ہے اس وقت یونائٹیڈ ہو کے اپنا حصہ ڈالنے کی. اور اس کے لیے اٹس بیٹر ٹو فارم ٹیمز ود آل دا لائک مائنڈیڈ پیپل اینڈ ورک ٹوگیدر. جی
تو یہی ہمارا جو ٹاپک ہے کووڈ-19 کا پازیٹیو امپیکٹ. تو لیٹس اسٹارٹ ود دا کوسچنس کہ ہم پہلا سوال یہ آپ سے کرتے ہیں کہ واٹ آر دا امپیکٹ آن اوور لائف ڈیو ٹو کورونا وائرس. مطلب یہ جو 26 جنوری سے جو وبا اس پورے ملک کے اندر پھیل گئی ہے, اس سے کیا امپیکٹ ایک عام آدمی میں پڑا ہے؟ آپ ماشاءاللہ ایک وومن ہیں, ایک مدر ہیں, ایک انٹرپرینور ہیں, آپ کو تو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا. تو اچھا میں بالکل دیکھیں جب یہ بالکل نیا نیا شروع ہوا تھا تو وی ورنٹ فور سیئنگ دس امپیکٹ جو اس وقت پڑ چکا ہے. ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ وائرس ہے صرف چائنا میں اور چائنا ول کنٹین اٹ. وی ڈیڈنٹ سی دس کمنگ. تو ہوتا کیا ہے جب ہمیں کوئی چیز ہم کسی چیز کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہو اور وہ ہم پر اٹیک کر دے تو اس وقت زیادہ برا امپیکٹ پڑتا ہے. جیسے اچانک کوئی بیماری آ جائے, اچانک کوئی ایکسیڈنٹ, تو دس از کائنڈ آف این ایکسیڈنٹ فار اس. چائنیز کے لیے بھی مطلب ایک حادثہ ہی ہے یہ, اور جس سے اب ہم سب ڈیل کریں. امپیکٹ اتنا برا اس لیے پڑا کہ نو بڈی واز پریپیئرڈ فار اٹ. نہ ہم گھروں میں پریپیئرڈ تھے اس چیز کے لیے, اور نہ ہی ہم دنیا اگر ہم پورا دیکھیں ورلڈلی سطح پہ بھی نو بڈی واز پریپیئرڈ اینڈ دیٹ کین بی سین. ایسے ہی اس سے پہلے کہ میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں گنواؤں جو کہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں بیکاز آف کووڈ-19, پہلے ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ ویئر ایگزیکٹلی وی آر اسٹینڈنگ. ہمارا مسئلہ یہ کہ ابھی تک ہم کچھ لوگوں کی سوچ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اور کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے پوری دنیا اینڈ آف ٹائمز. تو ایک صحیح. بات یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے کلیئر پکچر کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ واقعی کچھ دنوں میں سب کچھ صحیح ہو جائے گا, یا پھر اس کے کچھ کافی دور تک اس کے اثرات جائیں گے. تو پہلے تو یہ صحیح. انڈرسٹینڈ کرنا ہے, جس طرح میں نے کہا نا حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, اور حادثے کے بعد ہم پھر کپڑے وپڑے جھاڑ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہاں سے خون صحیح. نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے, اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد ریئلائز کریں گے کہ اندرونی چوٹیں بھی کتنی لگی ہیں. صحیح تو کہا. ابھی یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کا امپیکٹ خطرناک اس لیے پڑے گا کیونکہ اس وقت اس سے ہم اگر میں کل ایک کسی کا سن رہی تھی اکانومسٹ کا آن لائن, وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آج امریکن اکانومسٹ کہ اگر آج ویکسین ایجاد ہو جاتی ہے اور اگلے 2 ہفتے میں سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے نا, فیل بیک ٹو نارمل, تو زندگی کا نارمل ہوتے ہوتے یا جو ڈپریشن ہے یا اکنامک ریسیشن ہے اس میں سے نکلتے نکلتے امریکہ جیسے ملک کو 10 سال لگ سکتے ہیں. ناؤ 10 امیجن سال ایک جی آپ گوگل پہ ہے, آپ جگہ جگہ سرچ کریں کہ اکنامک امپیکٹ آف کووڈ-19, آپ یہ لکھ کے سرچ کریے گا اور اسٹارٹ ریڈنگ واٹ دا ورلڈ اکانومسٹ ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ. سچویشن از ناٹ گڈ. اس میں ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ہم ان ملکوں میں سے ہیں, انفارچونیٹلی ہم ان ملکوں میں سے ہیں جو بہت غریب ہیں, فارچونیٹلی ہم ان ملکوں میں سے ہیں جو اپنا فوڈ خود اگا کے کھا سکتے ہیں. ہم صحیح. کسی ڈیزرٹ میں نہیں رہتے, ہم کسی برفانی علاقے میں نہیں رہتے. ہم کیونکہ دیکھیں جہاں صرف تیل ہے نا وہ تیل پی کے گزارا نہیں کر سکتے, جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے صرف پیسہ ہے وہ نوٹ کھا کے گزارا نہیں کر سکتے. ہم لکیلی اب دیکھیں جب دنیا پہ امپیکٹ آتا ہے اس وقت کیا ہوا ہے, بارڈرز کلوز ہو گئی ہیں. جب بارڈرز کلوز ہو گئی ہیں تو امپورٹ ایکسپورٹ سمجھے بند, ہمیں نہیں پتا کب تک بند, اور ہر ملک اس وقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. ہم ان خوش نصیب ممالک میں سے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف آ سکتے ہیں. ہم اپنا اگائیں, اپنا کھائیں, اپنا بنائیں. امپورٹ ایکسپورٹ آف کورس اٹ ول بی ہارڈ ہٹ, بٹ الحمدللہ the country, all we need is a good leadership on government level also and community leaders کی بھی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایز اے کمیونٹی ڈفرینٹ لیڈرز اپنے لیے چنیں اور ایک سمجھے اسٹریٹجی بنا کے آگے بڑھیں. تو اب جو ہاں واپس بات لاتی ہوں کہ کس طرح یہ ہٹ کر رہا ہے. اچھا ایک تو یہ معاشی طور پہ ہمیں ہٹ کر رہا ہے, دوسرا ہم سب گھروں میں لاک ہو گئے, انسرٹنٹی ہے, کچھ نہیں پتا, لوگ لے آف ہو رہے ہیں اپنی نوکریوں سے. تو یہ ہمارے سائیکولوجیکلی بھی ہم کو بہت ہٹ کر رہا ہے. زندگی میں سب سے بڑا خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیئر آف ان نون. وین وی ڈو ناٹ نو واٹ از there for us, out there for us. ہمیں اگر یہ نہ پتا ہو کہ دروازے کے پیچھے کون ہے تو ہمیں سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے. وہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک فیوریٹ ہمارا کھیل ہوتا تھا نا بھاؤ کرنا, صحیح. کیونکہ اور چاہے وہ آگے والا کتنا بڑا ہو وہ ڈر جاتا تھا. فیئر آف ان نون, ناٹ نوئنگ کہ ہے کیا. اس وقت ڈپریشن از ککنگ ان, دا ریزن ہمیں نہیں پتا کل کیا آگے ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں ملا کے ہر طرح کی فضا ہے, مایوسی بہت زیادہ ہو گئی ہے. بینگ اے بزنس کنسلٹنٹ, میں اس وقت بزنس یہ جتنے بزنس سرکلز ہیں اس میں مایوسی بہت دیکھ رہی ہوں, انسرٹنٹی بہت ہے. تو ہم نے اس وقت مایوسی کا بھی سامنا ہے, انسرٹنٹی کا بھی سامنا ہے. دنیا میں جو خبریں ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی. تو اس طرح امپیکٹ سخت ہے, لیکن اس میں برائٹ سائڈ یہ ہے کہ اف وی ٹیک
wise steps and different initiatives that can save us in the longer run, وہ جو بھی لینے ہیں, اگر آج ہمیں اچھی لیڈرشپ مل جاتی ہے, ہم اپنی کمیونٹی میں سے لیڈرز نکالتے ہیں اور مل کے کام کرتے ہیں, we can survive this being an agricultural country, being a country where we have a lot of potential in our youth, talent, education. ہم کوئی بھی اگر سب طرف سے 10 دروازے بند ہو گئے نا, یہ ملک اکیلا بھی سروائیو کر سکتا ہے. یہ میں ایسی بلف نہیں مار رہی, on the basis of the kind of country, the kind of what you call it, جو معدنیات ہیں ہمارے پاس, جو زمینی ذخائر ہیں, جو ہمارے پاس چاروں موسم ہے, جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس سارے موسم ہیں, تو ہاں, تو ہم لوگ سروائیو کر سکتے ہیں if the government and people take responsibility and move towards the right direction. If the people get that sense of direction and they get the good leadership, اس سے ہم آرام سے نکل سکتے ہیں. پیسہ ڈیفینیٹلی ڈی ویلیو ہو جائے گا, مسائل بڑھیں گے, لیکن ہم بھوکے نہیں مریں گے. ہو چکا ہے ڈی ویلیو. جی, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ رک جائے گا؟ نو, دس از گوئنگ ٹو بی ڈی ویلیوڈ ایون فردر. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسٹریٹجیز آج بنائی جائیں اور ایز اے نیشن ایک طرف ایک ڈائریکشن ہمیں مل جائے اور ہم اس کی طرف کام کریں, رادر دین جسٹ ہیونگ دیٹ آسٹرچ اپروچ کہ ابھی یہ طوفان گزر جائے گا تو ہم نکل جائیں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کین وی گیٹ ریڈ آؤٹ فرام دس آؤٹ بریک سون؟ آپ تو 1 سال, آپ تو ڈرا رہی ہیں 10 سال کا. میں اس کا دیکھ رہا تھا, بل گیٹس کا بھی, اس نے بھی یہی کہا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو لگیں گے اور ڈیولپ کنٹریز کو 1 سال لگے گا. ابھی کل کی خبر ہے شاید کہ امریکہ میں پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ لے آف کر دیے گئے ہیں, بڑے 6.8 ملین. 6.8 ملین, ہاں 6.8 ملین, کیونکہ ابھی 2-3 دن پہلے 3 point something تھا. اب آپ یہ سوچیے, امریکہ جیسا ملک جہاں پہ اتنے لوگ لے آف ہوں, 1 مہینہ 2 دن اگر آپ کام روک دیتے ہیں نا, پیسہ رولنگ میں ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہوگا, جب آپ پیسہ رولنگ میں ہو اور صرف 2 دن کے لیے پیسہ رول نہ ہو, تو آپ اگر اکانومسٹ نہیں بھی ہیں تو تھوڑا تکا لگا سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا. یہاں پر ہو گیا مہینہ, کیش فلو کہتے ہیں اس کو, آپ کو ہے نا. اب آپ یہ دیکھیے کہ along with actual picture, psychologically بھی ہم پیسے نہیں پے کر رہے, ہم پیسے سمیٹ کے رکھنا چاہ رہے ہیں فار سم کہ برا وقت کیا آئے گا, اس سے زیادہ برا وقت اور کیا آئے گا. لیکن یہاں پر میں لوگوں سے یہ بھی کہوں گی کہ آپ ایک پیسے کا ایک نظام ہوتا ہے, میری جیب سے تمہاری جیب میں, تمہاری جیب سے کسی اور کی جیب میں, میں اپنا پیسہ روک لوں گی, آپ کی جیب خالی ہوگی, آپ آگے آٹے کا بھی نہیں پے کر سکتے. ہم نے اپنا بزنس رولنگ میں رکھنا ہے جس حد تک بھی ہم کر سکتے ہیں. تھوڑی پرائسز کم کر دیں, ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا شروع کریں, کیونکہ دس از دا اونلی وے آؤٹ. ایک میں نے کہا کہ سیلف سسٹینیبلٹی, آپ سسٹینیبل ماڈلز بنائیں, اس کا ہم آگے بات کرتے ہیں کس طرح کیا جا سکتا ہے. دوسرا, اگر ہم کاروبار کو جاری رکھیں چھوٹے ہی لیول پہ, کم سے کم پیسہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, امپورٹ ایکسپورٹ نہ کریں, مگر کم سے کم ہم کام جاری رکھیں. تو یہ عنقریب ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی تو یونائٹڈ نیشنز نے 3-4 ملکوں کے جو نام لیے ہیں, اس میں پاکستان بھی ایک کنٹری ہے جن پہ جو بہت ہارڈ ہٹ ہوں گے اکنامکلی, کیونکہ ان کے پر قرض چڑھے ہوئے ہیں. ہماری جو پاورٹی ہے وہ 30% غریب لوگ تھے, وہ ایک فورکاسٹ ہے کہ 50% اگر 1 مہینہ اور لاک ڈاؤن رہا تو 50% لوگ غریب ہو جائیں گے. آپ یہ بتائیے کہ 50% لوگ ایک ملک کے اگر غریب ہو جاتے ہیں تو بائنگ پاور کتنی کم ہو جائے گی, اور اس کے بعد کیا ہوگا. چاہے آپ اپنی پروڈکٹ کی کتنی قیمت گرا لیں, کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا. آئندہ آنے والے دنوں میں لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ مجھے بچے کی فیس دینی ہے کہ مجھے گھر کا راشن ڈالنا ہے. اب ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے آج جو کہ پالیسیز بننی چاہیے, آج جو کہ جس ڈائریکشن پہ لوگوں کو چلنا چاہیے, وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. آن ایوری چینل we are just talking about the numbers of coronavirus patients, the numbers who are dying. That should be a segment, of course. I believe there should be a segment. You should know what's going on. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ماہر معاشیات آ کر ڈائریکشن دیں کہ where to where the country should head, آ کے ہر لیول پہ کام اسٹارٹ ہو جانا چاہیے اسی پوائنٹ آف ٹائم پہ کہ how to deal with this entire crisis. ہم یہ کام کر ہی نہیں رہے. There are hardly couple of people جن سے میری بات ہوتی ہے, and they're thinking of ways out. Every other person I speak to, they are going in depression. They are just talking about the bad things that are happening to them, and they have no sense of no sense of direction. The other, they don't know what to do to save their business. So
अभी पिछले दिनों भी आई हैड अ सेगमेंट ये चेंबर ऑफ कॉमर्स का, तो वी वर जस्ट टॉकिंग जी अबाउट हाउ टू कीप आवर बिजनेस अलाइव, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, छोटे बिजनेसमैन, वो इसलिए बहुत हार्ड हिट हुए क्योंकि बेचारे, वो कोई टाइलों की दुकान लगा के बैठा है, कोई फर्नीचर बेच रहा है, मुझे बताइए इस दौर में उनका बिजनेस कैसे चलेगा जब उनकी बाइंग बिल्कुल पावर खत्म हो जाएगी। दे आर द पीपल जो आम हालात में अपर मिडिल और अपर क्लास के भी लोग थे, लेकिन अगर आपका एक पूरा महीना कहीं से कारोबार नहीं आता, पैसा नहीं आता, eventually what will happen? तो this is the time जहाँ पे instead of वो स्कोर कार्ड चलता रहे कि कोरोना के कितने पेशेंट्स हैं, माहिर मुआशियात आके पॉलिसीज डिजाइन करें और एक आम शख्स को बताएं कि हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। ये मेरा और तुम्हारा सिर्फ काम नहीं है, इट्स बिल्कुल everyone's job who has a voice to help people to how we can pull out people in two sense. One, उनका बिजनेस कैसे सर्वाइव कर जाए, दूसरा उनकी मेंटल हालत, क्योंकि आप जब माउफ होने लगते हैं ना तो सामने खड़ी हुई अपॉर्चुनिटी कभी नजर नहीं आती। नहीं नजर आती हमारा है। हमारे फैसले की कुव्वत वो हो जाती है, हम माउफ हो जाते हैं ना, हमें समझ ही नहीं आता हमें करना क्या है। कोई हमें सही मशवरा दे रहा होता है तो वो समझ नहीं आ रहा होता, हमें ये नहीं समझ। अब देखें अब मैं पैसा होल्ड कर रही हूँ, मैं जमा कर रही हूँ, पैसा डी वैल्यू होता जाएगा। ये थोड़ी सी ज़रा सीरियस बात हो गई जो कि मैं नहीं चाह रही थी कि करूँ, लेकिन आज सुबह से 4 कॉल्स में डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस वुमेन से मेरी बात हुई, एक आदमी से भी, तो हर किसी से इसी टॉपिक पे बात हो रही थी, तो समहाउ आई एंडेड अप स्पीकिंग अबाउट इट। तो सही अब मुझे बात है। बताइए, अगर मैं पैसा रोक लूँगी और पैसा डी वैल्यू जाएगा तो उस पैसे का क्या फ़ायदा, इसके बजाय अगर मैं उसको चलते रहने दूँ, इकोनॉमी का पहिया घूमते रहने दूँ। खैर ये बहुत लंबी बहस है और बेहतर है कि ये कोई पॉलिसी मेकर्स आके इसके बारे में डिसीजंस लें और हमें मतलब इम्पोज करें कुछ चीज़ें, प्राइस कंट्रोल करें, अपना उगाओ अपना खाओ पे बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। एनीवे तो So ये how can, नियर let me फ्यूचर put में this नहीं जाने question वाला। in a something other direction, कि how can we influence others and yourself and myself to remain calm and positive during this outbreak? अच्छा, उसके लिए आप शायद ये बात जानते ही हैं कि आई टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग अ लॉट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। जी नॉट जी ओनली आप पॉजिटिव थिंकिंग, I talk about because I have been trained to think positive, and I have attended sessions on law of attraction, how things work, universe के जितने laws हैं, यूनिवर्स के बड़े कोई 11-12 लॉज है, उसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि वट एवर यू फील, वट एवर यू फियर, वट एवर यू थिंक, यू अट्रैक्ट इट इन टू योर लाइफ। इसका एक छोटी सी मिसाल है जो कि मैं लोगों से कहती हूँ कि अगर बस अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालो तो तुम्हारे पास दो चीज़ें होंगी जो कि तुम, एक चीज़ जिससे तुम बहुत खौफ खाते हो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में हकीकत बन के खड़ा हुआ होगा, और एक वो चीज़ जिसको तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो हर वक्त, जिससे तुम्हें दिमाग चलता है। जैसे एक चरसी को चरसी दोस्त मिल जाता है, उसको हर जगह सही चरस बेचने वाला भी मिल जाता है। मुझे और सही आपको जो हम सोचते हैं, हमें कहते हैं लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। आज जिस तरह का दिमाग रखते हैं, जिस तरह की आपकी सोच है, जिस तरह की आपकी बातें, यू एंड अप विद द सेम काइंड ऑफ पीपल, यू एंड अप विद द सेम काइंड ऑफ इवेंट्स। सही तो ये एक हकीकत है। द मोर वी थिंक नेगेटिव, द मोर वी कहते हैं यार, बड़ा एक मशहूर से मुहावरा है कि परेशानी चारों तरफ से आती है। होता है ना कि एक चीज है, आप परेशान है, आपके पास पैसे नहीं है, पता चलेगा मालिक मकान खड़ा हो गया, उसने वो जिक जिक हर करके गया, जगह पता से आ चला गई। चार्जर जल गया, बाहर निकले तो गाड़ी ठुक गई। परेशानी चारों तरफ से आती है क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा अपनी परेशान होते हैं, और हम अच्छा जब परेशान होते हैं क्या करते हैं, जबान से भी ऑल फॉल बक रहे होते हैं, झिक झिक कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, जबान भी नेगेटिव बातें कर रही होती है, कोई अल्लाह का शुक्र, और हम तो सना तो नहीं कर रहे होते, हम परेशानी में हम जरा उलझ रहे होते हैं। हमारी फीलिंग भी यही होती है और हम सोच भी यही रहे होते हैं। हम जो सोचेंगे, जो बातें करेंगे, वो हमारी इर्द गिर्द वैसी एनर्जी क्रिएट होती है, एंड वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी फ्रॉम द यूनिवर्स। अब आप पॉजिटिव, अगर मतलब पॉजिटिव थिंकिंग इज द ओनली सोल्यूशन, इट्स ओनली वे ऑफ लाइफ। देखिए जंगों में भी कुछ लोग जिंदा बच गए, जंगों में भी कुछ लोग अमीर रह गए, तो देयर इज ऑलवेज अ सेगमेंट जो अनहार्म्ड रहता है। मुझे बताइए, हाउ मेनी पीपल यू नो हु हैव बीन हिट बाय कोविड-19? कितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ आपके इर्द गिर्द? मेरे सर्किल में तो किसी को नहीं हुआ, मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि किसको हुआ है ना? जी तो जो लोग मेरे सर्कल में हुआ है, मेरी फैमिली में भी हुआ है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो हुआ है ना वो बहुत थोड़ा सा नंबर है। अब पूरा वक्त अगर उसको सोचते रहेंगे तो वो आज नहीं तो कल आपके घर में आ जाएगा। वट एवर यू थिंक यू अट्रैक्ट। अच्छा, इस बात को सिर्फ ये नहीं कि मैं कह रही हूँ, प्लीज गो गूगल इट योर सेल्फ, सर्च फॉर इट योर सेल्फ, कि ये सब हकीकत है।
تو پازیٹیو تھنکنگ, اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بہترین ہوگا, میرا اللہ میرے ساتھ برائی نہیں کر سکتا. ابھی پچھلے دنوں میں کسی سے بات کری تھی, شی واز ویری ڈپریس. تو ایسے دیکھو کورونا وائرس آیا ہے, اللہ نہ کرے, اللہ خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی اللہ میاں کی نعوذ باللہ ڈیوٹی تھوڑی چینج ہو گئی. اللہ میاں تو ہمارے وہی ہیں, پہلے صحیح بھی بات ہے. رحمان اور رحیم تھے, آج بھی بے شک. رحمان ہے اور کل بھی رہیں گے. بے اور شک. بے شک. پہلے بھی میں اور آپ کون سا اپنی قابلیت کا کھا رہے تھے, پہلے بھی میں اور آپ کون سی اپنی محنت کا کھا رہے تھے, ہم اللہ اسی کی کا کھا رہے رحمت کا ہی کھا رہے تھے. ہمیں پہلے بھی اللہ ہی کھلا رہا تھا, تو آج بھی وہی اللہ ہے اور کل بھی وہی رہے گا. تو ہیو فیتھ کہ نو میٹر واٹ, اللہ از دیئر فار می, اللہ از دا سیم. کہتے ہیں نا پوری جہانوں کا پالنے والا, چوٹی سے لے کے انسان سے لے کے, مطلب کوئی مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد تو اللہ از دیر. تو ہیو فیتھ, سب سے پہلی چیز ٹو اسٹے پازیٹیو کہ وقت ہے, نکل جائے گا, آزمائش ہے, نکل جائے گی. دس ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. اینڈ آف دا ورلڈ ہوتا ہے نا یار, اکثر لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب ہے. تو مجھے بڑی, ہمارے ایک دوست نے بہت اچھی بات کہی کہ ماوش اگر اللہ کا عذاب ہوتا تو اتنے سارے لوگ ریکور نہیں ہوتے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں. اتنے صحیح لوگ کہا. ریکور, اللہ کے عذاب سے کوئی ریکور نہیں ہوتا. اللہ کا عذاب آتا ہے والکینو پھٹ جاتی ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے زلزلہ آ جاتا ہے. تو if the huge number 95% people are recovering from it, اللہ کا عذاب تو یہ نہیں ہے. دوسری چیز, بے شک. آزمائش ضرور ہے. اٹس اے ٹیسٹ فرام us, اٹس اے ٹیسٹ آف فیتھ کہ ہمارا ابھی بھی کتنا ایمان ہے. تو تسلی رکھیے, اللہ تعالیٰ اسٹل دا سیم اور وہ رحمان ہے. This catastrophe, this calamity has brought us, مطلب has made On us one closer page, to Allah. everyone If is you on one notice. page. Rang, nasal, mazhab, zaban, nothing. Just one thing. Yes, yes, yes. It has brought all of us together. It has brought us, all of us, closer to Allah. So it's not azab ilahi. It's just a test. It's just a phase. It's کوئی بھی ایونٹ ہو نا زندگی میں, وہ دو تین چیزیں ہوتا ہے. تو سبق ہوتا ہے, کچھ ہمیں سکھا کے چلا جاتا ہے, یا وہ ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے, یا پھر کچھ لوگوں کے لیے وہ سزا ہوتی ہے, یا آپ کا اپنا آؤٹ لک ہے ٹورڈز دیٹ. تو کورونا وائرس دیکھیں, فرسٹ تھنگ فرسٹ, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو ویری ایزیلی. یہ تھوڑا عرصہ رہے گا یہاں پہ. اٹ از ہٹنگ اکانومی, وی انڈرسٹینڈ دیٹ. کرنا کیا چاہیے یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا بزنس تھوڑا بچ جائے, یا ہم تھوڑے سے اس سے محفوظ ہو جائیں. محفوظ تو میں نہیں کہوں گی, لیکن ہم تھوڑا سروائیو کر سکیں. اچھا, اس کے ایک لیے چھوٹی سی, پالیسیز بننے کی ضرورت ہے. لیٹس اینڈ دس ٹوورڈز دا لاسٹ کوسچن جو اسی سوال سے ریلیٹڈ ہے. میری وائف بھی مجھے بول رہی تھی کہ یہ ضرور کرنا کہ آپ جیسے اپر کلاس اور مڈل کلاس, ٹھیک ہے, ہمیں تو یہ پازیٹیو پازیٹیو, یہ لا آف اٹریکشن تو سمجھ میں آتا ہے. آپ بھی شاید گراؤنڈ پہ, اگر نہیں تو میں آپ اپنے ہسبینڈ کو, مجھے یاد ہے آپ بھیج رہی تھی, اور میں تو گراؤنڈ پہ ہوتا ہی ہوں. جو لوور طبقہ ہے نا, اس کو یہ پازیٹیو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کو روٹی, کپڑا اور مکان سمجھ میں آتا ہے. اس کو کس طرح سے ہم کام کریں, کیونکہ میں تو بہت انٹریکٹ کر رہا ہوں ایسے لوگوں سے. اچھا جی, اب جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ whoever I speak to, جو غریب ہوتے ہیں, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ ایمان سب چھوڑیں. ایک بات سمجھاتی ہوں کہ جو اللہ ہے نا وہ ہمارا گمان ہے. میں جیسے گمان رکھوں گی میرے ساتھ ویسے ہی ہوگا. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو کبھی اچھا ہی نہیں ہوا, شکوے شکایات. تو میں اکثر یہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ یار, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ نتھنگ از پرماننٹ بٹ چینج. یہ وقت اگر پرانا نہیں رہا تو یہ والا بھی گزر جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ تم پہلے تو یہ کہ جیسا گمان رکھو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ جب ایک چونٹی کو نہیں چھوڑتا تو وہ مجھے اور تمہیں کیسے چھوڑے گا جو اللہ نے خود مخلوقات بنائے ہیں. ہاں, پریشانی کا وقت ضرور ہے. تیسری چیز یہ کہ آج جیسے کسی سے میری بات ہو رہی تھی جن کے پاس راشن, میں نے کہا تم نہ مجھے جانتے ہو نہ میں تمہیں جانتی ہوں. اگر یہ راشن اللہ نے تمہارے گھر تک پہنچانا تھا, somehow we came into contact, اور تمہیں مل رہا ہے نہ جان پہچان پہ. جب اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے وسیلے بنا سکتا ہے تو آگے کیسے چھوڑے گا تمہیں, آگے کیسے چھوڑے گا. تم نے سوچا, اور کسی نے مجھے میسج کیا, میرے پاس زکوٰۃ فنڈ ہے ہوتے ہیں ہمیشہ اور میں بنوا رہی ہوتی ہوں, تو آپ کو ان لوگوں کو یقین دلانے کے لیے پہلے ان کو ارد گرد کے میریکلز دکھانے پڑتے ہیں. آپ کو لوگوں کو پہلے میریکلز دکھانے پڑتے ہیں. پھر دوسرا میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ تمہارا اپنا فوکس کس چیز پر ہے اتنے دنوں سے. تم صرف اپنی پریشانیوں کو سوچتے رہے تو پریشانیاں زندگی میں آتی رہتی ہیں. دیکھو تم ہٹے کٹے ہو, زندہ ہو, گھر میں کسی کو کورونا وائرس نہیں ہو. میری اپنی فیملی میں ایک فیملی ہے جس میں کافی لوگوں کو کورونا وائرس ہو گیا. آپ یہ سوچیں ان کی اس وقت مینٹل اسٹیٹ کیا ہوگی. ہم الحمدللہ سب ہیلدی
بیٹھے ہوئے. دوسرا ایک اور بہت یہاں پہ مسئلہ ہے جس میں بات کروں گی, ڈومیسٹک وائلنس. لوگوں کو اسٹینڈ کرنا چاہیے. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے, جس چیز پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا نا زندگی میں, کوئی بھی چیز جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, پھر آپ سے اسی میں کس طرح بہتری لائیں آپ یہ دیکھتے ہیں. جیسے میری ایک ہماری رشتے دار ہیں تو ان کی کمر میں بہت درد رہتا ہے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کمر کا درد کیسا ہے, کہ نہیں اب میں نے اس سے سمجھوتا کر لیا ہے, یہ تو میرا زندگی بھر کا ساتھی ہے. تو جس چیز پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے آپ اس صحیح. سے دوستی کر لیں. انہوں نے کہا میں نے اس سے دوستی کر لی ہے, اور وہ بات مجھے زبردست. بڑی مزے کی لگی کہ میں نے اس کمر کے درد سے دوستی کر لی. تو زبردست. آپ کا جس چیز پہ کنٹرول نہیں ہے نا, اس کو آپ اس کے بارے میں آپ جب, جیسے میں ہوں, اگر میں اپنے میاں کے ساتھ پھنس گئی ہوں ایک گھر کے اندر, اور اب ہم دونوں, نہ میں آفس جا رہی ہوں نہ وہ آفس جا رہے ہیں, سارا دن ہم نے ساتھ رہنا ہے. دو طریقے, یا تو وہ جو بولیں میں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ بچہ بہت اسٹریس سے گزر رہا ہے, میں ہر بات کا جواب دینے لگ جاؤں, ہر بات پہ لڑنے لگ جاؤں. In the beginning, I just tried to stay quiet. کوئی بھی جیسے ہمایوں اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو I just tried. میں نے کہا تھوڑی ذرا ایفرٹ ڈال کے دیکھتی ہوں. آپ یقین کریں, just because of me not replying, just because of me not losing my cool, ہمارے گھر کا پورا ماحول بڑا اچھا ہے آج کل. بچے بھی خوش ہیں, I don't scold them. سب ایک مزے میں گزار رہے زندگی, خوش ہیں سارے ہم. We are listening a lot. اب ایسا نہیں ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, we both have temper issues, سب کچھ ہے, لیکن because I knew it's not in my control, we are stuck. ہم صبح سے شام تک ہم ایک دوسرے کی شکلیں ہی دیکھنی ہے. تو بہترین ہوگا کہ صحیح ہم بات ہے. ایک دوسرے کو تھوڑا رواداری کریں, اور ایک بندہ چینج ہوتا ہے نا, کہتے ہیں بریک دا چین, بریک دا سائیکل. آگے سے آپ مجھ پہ غصہ کریں اور میں نے کچھ نہیں بولا, میں اسمائل کر کے بولا اچھا چائے پیو گے, وہی دماغ ٹھیک ہو جائے گا. جسٹ صحیح. اسمائل. آپ خدا کے لیے سمجھیں کہ وہ ریسٹورینٹ میں نہیں بیٹھے. جو عورت ہے نا وہ بچے بھی دیکھ رہی ہے, اور اس کی ماسی نہیں آئی جس میں اس کی سانس ہوتی تھی, جس کی سانس چلتی ماسی کو دیکھتی تھی, ماسی نہیں آ رہی ہے. ٹرائی ٹو, فرسٹ آف آل جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر. آپ مہمان نہیں ہیں, مردوں کو سمجھنا چاہیے مہمان نہیں ہے دوسرا. لیکن یار ہمارا یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, جب ہمارے مرد یا عورتیں اسٹریس میں ہوتے ہیں, ہمارا نیچرل بیہیویئر ہے چیخنا چلانا اور شور کرنا. وی نیڈ ٹو ریئلائز دس کہ وی آر اسٹک ان دس سچویشن. جب کورونا صحیح. وائرس انشاءاللہ چلا جائے گا, زندگیوں سے ختم ہو جائے گا, تو بہت لاس ہو چکا ہوگا رشتوں کے حوالے سے بھی. بزنس کو تو ہو رہا ہوگا. تو اگر ہم بزنس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ہر آپ کی ایسی چابو ہوتی ہے, آپ کا اپنا یونیورس ہوتا ہے, آپ کی اپنی کنگڈم ہوتی ہے. یو کین میک تھنگس بیٹر ان دیٹ کنگڈم. وہ کنگڈم آپ کے ہاتھ میں ہے. جسٹ اگنور تھنگس. گھر پھیل رہا ہے, آپ پھیلنے دیجیے. کھانا آپ کی نہیں اسی پکا, کانورسیشن سے خود ہم گرم کر کے ایڈ کھائیے. کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا ٹائم بہت لمیٹڈ 30 منٹس کا سیشن ہے, کہ ڈومیسٹک وائلنس اسی سے کنیکٹ کرتا ہوں میں. ڈومیسٹک وائلنس جو ہو رہا ہے اس سے ہم جو آج کل ہو رہا ہے ڈومیسٹک وائلنس جو ہو رہا ڈیورنگ ہے, دس آؤٹ لیکن بریک. جو جی. کر رہے ہیں ان کو ہم, ہاں جو کر رہے ہیں ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے, سیڈلی, بیکاز دس از واٹ دے ہیو سین گروئنگ. لیکن ان کو اگر ہم یہ سمجھائیں کہ وہی والی بات جو میں کہہ رہی تھی کہ آج ہم ایک دوسرے کی مجبور ہیں ایک دوسرے کو پورا وقت دیکھنے کے لیے, لیکن کل ختم ہوگا تو ہم اپنی بنی ہوئی جنتوں کو توڑ چکے ہوں گے. آئی نو پرسنلی 2 کیسز جن کی اس کوارنٹین کے بیچ میں ڈیورسز ہو گئیں جسٹ بیکاز آف ڈومیسٹک وائلنس. وہ اتنا بڑا کہ طلاقیں ہو گئی, اور میں بالکل 2 لوگوں کو پرسنلی جانتی ہوں جن کی ڈیورس ہوئی ہے ڈیورنگ دس کوارنٹین. تو ہم کیا میمز فائدہ اور ہوا, کیونکہ ان سے مطلب آپ سے جوکس گھر کر میں رہے تھے, برداشت تو نہیں ہو آپ رہا تو تھا, صحیح کام بات چل بتا نہیں رہے رہا ہیں. تھا, غصہ بیوی پہ نکالا. اچھا, جی وہی, یہ تو ہم جوکس میں میمز ہمارے پاس شور و غل. آپ تو ایک نیگیٹو بالکل چل رہا ہے تو ڈومیسٹک وائلنس کے اس میں اگینسٹ میں. مینز میں بتاتی ہوں کون انجوائے کر رہا ہے. مینز وہ انجوائے کر رہے ہیں جن کو اسٹوڈنٹس ہو گئے. میں کہہ رہی ہوں مینز وہ انجوائے کر رہے ہیں جن کا کوئی خاص وہ نہیں ہے, جن کی زندگیوں میں نا شغل میلہ ہے. میری اپنی بیٹی مجھے اپنی کسی فرینڈ کا بتائی تھی کہ ماما her parents are fighting every day. اور یہ وہ والی فیملی تھی جس کے بارے میں میری بیٹی ہر وقت بڑا مثالیں دیتی تھی کہ اتنے اچھے لونگ پیرنٹس ہیں. تو جب ہم اسٹریسڈ ہوتے ہیں نا تو ہم اسٹریس سب سے پہلے کمزور پہ نکالتے ہیں. تو صحیح. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از اے گلوبل کلیمٹی. وی نیڈ ٹو ریئلائز اٹ. آپ ایسے لوگوں کو بلائیے جو یہ بتائیں کہ اچھا. اور دوسری بات, جہاں تک راشن ڈرائیو کی بات ہے, جو یہ بھی میں ضرور کہوں گی, دیکھیں ہر کسی کو نا نئے سرے سے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیر آر سو مینی پیپل ہو آر ورکنگ. بہت بڑے بڑے ادارے بھی کام کر رہے ہیں, جیسے آپ ہیں, میں ہوں, بہت سارے ایسے لوگ کام کر رہے ہیں. پلیز انڈیویجول بیسس پہ ہم نیٹ ورک لوگ بنائیے, انڈیویجول لوگوں کو بیسس ڈھونڈیے. جیسے نارتھ نازم آباد میں کوئی, جیسے آئی نو اسید رضا. ہم انڈیویجول بیسس پہ نہ کریں, ہم
पूरे शहर नेटवर्क बनाए जिन लोगों को हम जानते हैं पर्सनली, जैसे उसैद रजा इज डूइंग इन नॉर्थ नाजिम, पीपल आर डूइंग इन गुलशन इकबाल, महविश शायद आप लेट्स वर्क स्ट्रीमिंग स्लो हो रही है आपकी टुगेदर, बहुत. ऐसे दुकानें ढूंढें जो कि अच्छा अब आ रही है, हाँ अब थोड़ी सी क्लियर हुई अब है सही जी. है, वैसे हमारे पास 5 मिनट रह गए, तो हम एंड की तरफ ही जा रहे हैं. जी जी बोले. ठीक है. बस मैं हाँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि एज अ कम्युनिटी रोल प्ले करें, मिल के काम करें, नेटवर्क करके, और फिर कोशिश करें कि जो जिस इलाके के करीब का जो केस हो, वेरीफाइड केस हो, वो उस बंदे को आगे बढ़ाएं. तो बस एंड इसी में करूँगी कि इस वक्त ज़रूरत है हमें कि हम एज ए कम्युनिटी एक दूसरे का मदद करें, बिजनेस में भी हेल्प करें, होर्डिंग ना करें, पैसे को ना रोकें, छोटे छोटे काम एक दूसरे से लेना शुरू करें ताकि सबका चलता रहे. और देखें बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी है, तो प्लीज उस पैसे को कोशिश करें कि कोई के रोलिंग में रहे. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने. आपकी स्ट्रीमिंग बहुत स्लो हो गई है, वॉइस भी बहुत कम आ रही है. लेट्स चलें, इसको इसको कंक्लूड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच महविश सैयद. इट वाज एन अमेजिंग सेशन, ऑल्दो इट वाज अ फर्स्ट सेशन. और हम लोग कल यही गेस कर रहे थे कि लेट्स ट्राई समथिंग, और बहुत इतना प्रोडक्टिव, इतना नॉलेजेबल और इतनी अच्छी एक राय मिलेगी मुझे अंदाजा नहीं था. बस आई नो यू पर्सनली कि आप तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का बोलते हो, लेकिन ये कि इतनी अच्छा टॉपिक पे महविश का जो पकड़ थी वो हमारे साथ जा चुकी है. बहुत अच्छा उन्होंने हमें बताया. जो हमने आज बात की, हमने की कि इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे कोरोना वायरस के क्या हैं, और हमने आज ये डिस्कस किया कि हम हाउ हाउ हम इस तरह से किस तरह से निकल सकते हैं, इस आउटब्रेक से हम किस तरह से निकल सकते हैं. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि हम किस तरह से खुद को इन्फ्लुएंस करें, और हम किस तरह से रिमेन काम रहें और पॉजिटिव रहें इस आउटब्रेक के अंदर. हमने इसमें ये भी आज के सेशन में डिस्कस किया कि हाउ कैन वी डील विद डोमेस्टिक वायलेंस. जो क्वालिटी टाइम मिल रहा है, इसके अंदर मियाँ बीवी में इतने झगड़े हो रहे हैं, तो उस झगड़ों में अंदर से रहकर भी अपने आप को पॉजिटिव रहना है, उन झगड़ों को खुशियों में बांटना है, उसको खुशी पर रखना है, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बल्कि एक दूसरे से एडजस्टमेंट करनी है, एक दूसरे की चीजों को बर्दाश्त करने का नाम है ये क्वालिटी टाइम. पहले आप कहते थे आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. अब आपके पास इतना सारा टाइम है, तो आप उसको गलत एनर्जीज में, अपनी नेगेटिव एनर्जीज में मत डालें, उसको पॉजिटिव एनर्जीज में रखें. फिर हमने ये चीज यहाँ डिस्कस की, द क्वालिटी टाइम वी नीड टू स्पेंड इन अ राइट डायरेक्शन, जो महविश ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि हम जब अल्लाह पे ईमान होगा, जब अपने पे यकीन होगा, जब रिश्तों के अंदर खलूस होगा, तो हम खुद ब खुद राइट डायरेक्शन के अंदर जाएंगे. और लास्टली, हाउ कैन वी सपोर्ट द राइट पीपल हु आर इन नीड ऑफ फूड, एंड हाउ हाउ वी कैन नेटवर्क. इस वक्त हम कोरोना वायरस के अंदर जितने भी जो मुझ जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग के साथ काम करें, और राशन ड्राइव करें, बिल्कुल सेफ्टी के साथ काम करें, ग्लव्स के साथ काम करें. मैं एंड पे अपना एक लिंक भी दे दूंगा, और मैविश का भी लिंक दे दूंगा. जो भी हमें देख रहे हैं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करना सकते हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं राशन ड्राइव के थ्रू, तो यू आर वेलकम. और मैं एंड करूंगा सेशन को. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, फॉर हियरिंग अस, एंड इट वाज एन अमेजिंग सेशन. और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं डेली बेसिस पे आपको रोज इस तरह के अमेजिंग और आउटस्टैंडिंग लोगों से मिलवाऊं, उनकी बातें शेयर करें, खुद अपनी बातें करें, और अपने अतराफ अपने लोगों का ख्याल रखें. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. सहवानी साइन ऑफ.